عزیزان من، آج ہم بات کریں گے اس با کردار، باصلاحیت، عظیم قائد کے متعلق کہ اس وقت دنیا عالم کے اندر بالخصوص پاکستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام ممالک کے اندر جس نام کا سب سے زیادہ ڈنکا بجایا جا رہا ہے وہ شخصیت کون ہے؟ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ان دنوں جس شخصیت کا ہر زبان پر تذکرہ ہے وہ علماء حق کے سروں کے تاج، قائد ملت اسلامیہ، بطل حریت، رئیس المدارس، فقیہ ملت اور سلطان سیاست، فخر العلماء حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی عظیم شخصیت ہے۔ یہ ایسی باکردار شخصیت ہے، باصلاحیت شخصیت ہے کہ مفتی اعظم پاکستان اس وقت مفتی اعظم پاکستان کو دنیا عالم کے تمام تر علماء، تمام تر محدثین، مفقہین، مدرسین، علماء، خطباء اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور ان کے انداز نے ہمیں یہ بتایا، ان کے انداز نے ہمیں یہ باور کرایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی داڑھی کا بوسہ لینا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرہ مبارک کا بوسہ لینا، یہ باکردار انسان ہونے میں جو ہے نا اہم کردار رکھتی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان جیسی عظیم شخصیت مولانا کے چہرہ مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں۔ عزیزان من، یہاں پر ایک بات یاد آئی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں، اور یہ ہمارا بھی الحمدللہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رحمان کے فضل سے ہو رہا ہے۔ رحمان کے فضل کے بنا اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان من، رحمان کا فضل ہوا کہ پاکستان کی سیاست میں فضل الرحمان آیا۔ رحمان کا فضل ہوا کہ پاکستان کی پاک سرزمین پر فضل الرحمان آیا۔ رحمان کا فضل ہوا کہ پاکستان کے اور دنیا عالم کے تمام تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے صاحب عزت ہے، ہمارے لیے صاحب شفقت ہیں، ہمارے اوپر ان کا جو ہے ان کا ہمیشہ ہاتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ عزیزان من، رحمان کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور رحمان کے فضل سے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں ترمیم کا جو مسئلہ حل کروایا۔ الحمدللہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس مسئلے کو حل کرنے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص اسلامی، قومی، ملکی اور مفاد عامہ سے متعلق شقوں کو منظور کرانے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر ہم قائد جمعیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ کارنامہ ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ترامیم کے عملی نفاذ کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دکھا دے۔ اس موقع پر اعتراض کرنے والے دیگر لوگوں سے قطع نظر جماعت اسلامی کی واضح طور پر، اور ایک اور ہمارے جو ہے اسلامی بھائی کہہ لیں، اسلامی بھائی کہتا ہوں میں انہیں بھی، آپ جان بھی چکے ہوں گے، TLP، اللہ رب العزت انہیں بھی جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اور ان دونوں تنظیموں کی چھپی ہوئی یا واضح طور پر مخالفانہ منطق ہمیشہ کی طرح اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمیں ان کی سیاسی تنہائی کا احساس ہے کہ وہ اس وقت بالکل تنہا ہو چکے ہیں۔
ہمیں ان کی سیاسی تنہائی کا احساس ہے، اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی راہ راست پر لائے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں ملنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں۔ کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تمہارے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، تمہارے ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کر لیں۔ کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تم سے ہم کلام ہونے کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کر دیں۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کیے جاتے تھے، اور الحمدللہ ایک جماعت نکل رہی ہے تو رات کے 1 بجے کا ٹائم ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، 1:30 بجے کا ٹائم ہے، ایک جماعت نکل رہی ہے، ایک کارکن نکل رہا ہے تو دوسری جماعت کا دوسرا جیالہ، دوسرا کارکن، دوسرا لیڈر مولانا سے ملاقات کے لیے خواہشاں ہے، اور ان کے انتظار میں باہر گیٹ پہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء حق، علماء دیوبند کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں عظیم تر سمجھ عطا فرمائے، اور قائد جمعیت، بطل حریت، فخر العلماء، سرتاج العلماء، رئیس المدارس حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔